عادل حنفی آئے ہوئے ہیں, چلیے میں ان کو لے لیتا ہوں, وہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جی عادل بھائی آپ کا استقبال ہے پھر آج کی اسٹریم میں. السلام علیکم. تھینک یو. السلام ورحمۃ اللہ. جی تو میرا وہی کل والا ہی تھا, ارے ڈسکشن یہ خیار مجلس کے اوپر جو ادھورا تھا میرا سرفراز بھائی کا میرا. ٹھیک ہے شیخ, ابھی لینا ہے تھوڑی دیر بعد لے لیں, ابھی کوئی مسئلہ نہیں, اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو. جی شروع کریں. تو جو میرا جو سوال تھا وہی صحیح بخاری کی 2115 نمبر پہ ہی تھا. تو آپ اس کو اگر سامنے رکھو گے وہ اس حدیث کو تو صحیح رہے گا. جی لا رہا ہوں میں. ہم بھی دیکھتے ہیں. جی 2115 سامنے ہے. اچھا اس سے ایک حدیث پہلے ہی شیخ جو حدیث آپ ذکر کر رہے تھے وہ حدیث اس سے ایک حدیث پہلے ہی ہے. 2114 ہے شاید. کون سی حدیث؟ ہاں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا والی. ایک منٹ. ہاں ہاں یہ دیکھیے یہاں پہ یہ ہاں یہ دونوں حدیث آزو بازو میں 2114 اینڈ 2115. بتائیے شیخ. جی عادل بھائی بتائیے, آپ 2115 میں لے رہا ہوں, پہلے آپ بتائیے کیا بول رہے ہیں آپ. اس میں یہ ہے جو میں نے کل بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے وہ گھوڑا خریدا اور تفرق بالبدن کرنے کے بجائے, مطلب وہ انہوں نے نہیں کیا اور ترنت سے وہ عبداللہ بن عمر کو انہوں نے گفٹ کر دیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتا ہے کہ بے کے لازم ہونے کے لیے بے کا ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے. مطلب وہی کر لینے سے بے لازم ہو جاتی ہے اور تفرق بالبدن کرنے کی یہاں پہ کوئی ضرورت بول کے نہیں ہے. تو میرا یہی تھا. ٹھیک شیخ صاحب باہر چلا گیا ہوں. جی جی زید بھائی میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے. نہیں, میں غلطی سے میرا انگلی لگ گئی تھی اور میں باہر چلا گیا تھا, میں بھائی کا کمنٹ نہیں سن سکا. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ پھر سے دہرائیں عادل بھائی. پھر سے دوہرا دیں اس کو. میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ بے کے لازم ہونے کے لیے اس کا ایجاب و قبول ہی کافی ہے. باقی مجلس میں انسان بیٹھے یا پھر اٹھ جائے یا پھر تفرق بالبدن کر لے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بے کے لازم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بولے کہ ہاں میں نے اتنے میں لیا. تو ہم نے جو یہ کب خریدار ہمارا دعویٰ یہ کہاں ہے کہ میرے بھائی ہمارا دعویٰ عام پبلک کو 1 منٹ سے بتا دیں کہ یہ موضوع کا مطلب کیا ہے. خالی 1 منٹ بتا دیں گے پھر آپ جواب دیجیے. ہاں جی دیکھیے نہیں, اس کا جواب بھی ہو جائے گا اور موضوع کا مطلب کیا یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا لوگوں کو. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا خیار مجلس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح اور مشہور حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, کہ بیعان یعنی بیچنے اور خریدنے والے, بائر اور سیلر, بالخیاری ان کے پاس آپشن ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے. کس بات کا؟ اس ڈیل کو کینسل کرنے کا اختیار ہوتا ہے. معلوم یتفرقا, جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں. یہ حدیث کا مطلب ہے. یعنی ایک جو ڈیل ہو چکی ہے بائے اور مشتری درمیان, مثلا لے لیجیے میری گھڑی ہے, میں نے یہ گھڑی آپ کو بیچی, آپ میرے سامنے موجود تھے, میں نے کہا میں یہ گھڑی آپ کو 5000 میں بیچتا ہوں, آپ نے کہا, میں نے قبول کیا, میں نے گھڑی آپ کو دے دی, بلکہ ایجاب و قبول ہی ہو گیا, تو بے ہو گیا, عقد ہو گیا دونوں کا. ٹھیک ہے. تو لیکن جب تک کہ آپ اس مجلس میں موجود ہیں اور میں اس مجلس میں موجود ہوں, تب تک کہ اس بے کو ریووک کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے. یعنی جب تک کہ ہم جدا نہ ہو جائیں, ہم دونوں میں سے کوئی ایک اس بے کو یعنی اس ڈیل کو توڑ سکتا ہے, اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ ڈیل توڑ رہا ہوں اور اس بے کو میں کینسل کر رہا ہوں. تو اس کینسلیشن کا اختیار ہوتا ہے ہر آدمی کے پاس, کب تک کہ جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں خیار مجلس, کی مجلس میں ایک اختیار دے دی گیا ہے اور وہ اختیار دونوں کے پاس موجود ہے. اب یہ حدیث ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ہم اس کو مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اختیار ملتا ہے تو اختیار ملنا چاہیے. ہم تو اس حدیث کی بنیاد پر اس خیار کو تسلیم کرتے ہیں. اب آپ جو ہیں وہ یہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں تصرف ہو گیا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاب و قبول سے ہی بے لازم ہو جاتی ہے. بھائی ہم نے یہ کب کہا کہ ایجاب و قبول سے بے لازم نہیں ہوتی؟ ہم بھی تو کہنے کہ ایجاب و قبول سے بے لازم ہو جاتی ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کا اختیار ہے, اس کا مطلب کہ وہ عقد ہو چکا ہے. اگر عقد مکمل ہی نہیں ہوا ہوتا تو اس کو توڑنے کا اختیار کہاں رہتا؟ ہم بھی تو مان رہے ہیں کہ عقد ہو چکا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجلس میں موجود رہنا یہ عقد کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے.
مجلس میں ایجاب و قبول سے عقد لازم ہو گیا، لیکن جو عقد لازم ہو چکا ہے اس کو توڑنے کا اختیار ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو توڑنے کا اختیار ہوتا ہے دونوں کے پاس، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توڑنے کا اختیار ہوتا ہے. ہاں اس میں میں بولنا چاہوں گا. ہاں ہم لوگ، میں بھی یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ حدیث میں جو دیا ہے کیا آپ اس اختیار کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ ہاں بتائیے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اختیار ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے کہ وہ اختیار ہے؟ کل بھی یہی بات میں نے کہی تھی، اس سوال کا جواب میں کل بھی دے چکا ہوں آپ کو کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بے نہیں ہوئی، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ عقد ہو گیا، ایجاب و قبول سے عقد ہو جاتا ہے. عقد کے ہونے کا ہم انکار نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس عقد کو توڑنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک کہ لوگ مجلس میں موجود ہیں. جب مجلس ختم ہو جائے گی، لوگ الگ ہو جائیں گے، تب یہ اختیار ختم ہو جائے گا. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ عقد کو توڑنے کا اختیار ہے، اس کا مطلب ہم مان رہے ہیں کہ عقد ہو چکا ہے. ہم عقد کو مان رہے ہیں کہ ہو چکا ہے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس توڑنے کا اختیار ہے. تو آپ نے جو دلیل دی اس دلیل سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا ہے. ہم جو دلیل دے رہے ہیں اس کا کیا رد ہے آپ کے پاس؟ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ بے کے لازم ہو جانے کے بعد اگر آپ یہ مجلس میں بیٹھتے ہو تو آپ اس کو فسق کرنے کا اختیار رکھتے ہو، بے کے ہو جانے کے بعد بھی، مطلب صحیح تو آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر رضی اللہ عنہ سے جو گھوڑا لیا، اور اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر وہ فکس کرنے کا اختیار رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی عبداللہ بن عمر کو وہ گفٹ نہیں کرتے. پہلا بات تو اگر ان کے پاس ارے اللہ کے بندے، میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی کہ اس سے خیار مجلس نہیں ہوا. یہ کہاں ثابت ہوا؟ اس سے تو صرف اتنی بات، آپ ایک ہی بات بار بار دوہرا رہے ہیں کیونکہ آپ کے مسلک کے موافق آپ کو دلیل نہیں مل رہی ہے. کل بھی یہ بات میں نے بتائی کہ خیار تو حاصل ہو گیا، آپ کو یہ ثابت کرے کہ خیار نہیں حاصل ہوا تھا. اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ایک بے ہو جانے کے بعد آدمی مبی میں جو سامان ہے اس میں کوئی ایسا تصرف کر دے جو تصرف اس بات کی علامت ہو کہ اب یہ چیز، اب یہ خیار ختم ہو رہا ہے، سامنے والے نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ ابن عمر کی بات کر رہے ہیں نا، ایک منٹ، ابن عمر کو کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کی تھی یہ چیز؟ عبداللہ بن عمر. عبداللہ ابن عمر کو. خود عبداللہ ابن عمر کس بات کے قائل تھے؟ کیا عبداللہ ابن عمر، آپ غلط جا رہے ہیں، پہلے اس حدیث کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فسق کرنے کا اختیار ہے کہ ہو جانے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے، حضرت عمر سے پوچھتے. جی آپ کو سوال کا جواب کل بھی دیا گیا، پھر سے دہرائیں گے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو میں نے یہ بار بار ایک ہی بات کیوں دہرا رہے ہیں بھائی؟ ایک بات یہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں، ہم بار بار اس اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور ہم ایک سوال ان سے بار بار کر رہے ہیں، اس کا وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. بھائی میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، ایک خیار مجلس حاصل ہوتا ہے، اس کی دلیل اللہ کے نبی کی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کو خیار حاصل ہوتا ہے. آپ کیوں، جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خیار حاصل ہوتا ہے تو آپ کیوں نہیں مان رہے کہ خیار حاصل ہوتا ہے؟ آپ کیوں نہیں مان رہے بتائیے؟ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگ کے نزدیک بے نہیں، آپ سوال نہیں کریں گے، میں بار بار آپ کو ایک ہی سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب رسول اللہ نے کہا کہ خیار حاصل ہوتا ہے تو آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو خیار تو حاصل ہے ہی، بے کے اوقت کرنے سے پہلے تو اختیار حاصل ہے ہی. ارے اللہ کے نبی نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے والے اور خریدنے والے کو جدا ہونے تک کے خیار حاصل ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے تھوڑی کہا کہ بے سے پہلے خیار حاصل ہوتا ہے. بے سے پہلے کیا خیار حاصل ہوگا یار؟ بے سے اختیار تو بے ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے نا کہ کینسل کر دو. بے وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ بے ہونے سے پہلے سب کو اختیار ہے کہ میں بے کروں کہ نہیں کروں. اس میں اللہ کے نبی نے یہ تھوڑی کہا کہ بے سے پہلے خیار حاصل ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بے کر لینے والوں کو خیار حاصل ہوتا ہے. تو بے کر لینے والوں کو کب خیار حاصل ہوگا؟ بے ہونے کے بعد حاصل ہوگا نا. بے ہونے سے پہلے خیار حاصل ہوتا ہے، یہ کون سی تعویل لے کر کے آ گئے بھائی آپ؟ یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ بے ہونے سے پہلے اختیار ہوتا ہے. اس میں مالم یتفرقا کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ مالم یتبایا، کہ جب تک بے نہ کر لے تب تک اختیار ہوتا ہے. کہا مالم یتفرقا، جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائے تب تک خیار حاصل ہوتا ہے. اگر آپ کہہ رہے بے سے پہلے خیار حاصل تھا تو اللہ کے رسول یتفرقا تھوڑی کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ جب تک دونوں بے نہ کر لے تب تک حاصل ہوگا. اور کوئی تعویل کرے، اور کوئی نہیں اور کوئی تعویل کر لے بھائی، آپ کا مسلک غلط، اس سے آپ کا مسلک غلط ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کو گرچہ ریجیکٹ کر دینا پڑے پر اپنا مسلک تھوڑی ریجیکٹ کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ تعویل تو نہیں ہوئی کافی.
اور کوئی تعویل کریں جلدی سے تاکہ آپ کا مسلک صحیح ثابت ہو سکے اور اللہ کے رسول کی حدیث کو ریجیکٹ کیا جا سکے. نئی تعویل لائیے کوئی دوسری. پہلا بات تو اس سے کام نہیں چلا, اس سے مسلک کا دفاع نہیں ہو سکا, اس تعویل سے آپ کے مسلک کا دفاع نہیں ہو سکا. ابھی کہیں ایسا نہ ہو آپ کو کہ مسلک کے مقابلے میں حدیث ماننی پڑ جائے. جلدی جلدی کوئی اور تعویل کریے تاکہ حدیث کو ریجیکٹ کر سکیں آپ. جلدی سے اور کوئی نئی تعویل لے کر کے آئیے. اتنا جذباتی کیوں رہے آپ؟ میرا یہ بولنے لگے کہ اللہ کے رسول تمہارے امام کے خلاف کوئی بات بول دے تو جذباتی ہو سکتے ہو, اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعویل کر رہے ہو غلط, اور میں جذباتی بھی نہ ہوں. اتنا بھی رسول اللہ سے محبت کا حق نہیں ہے مجھ کو کہ آپ اپنے امام کے مسلک کے مقابلے میں آنے والی صریح حدیث کا تعویل کریں الٹی سیدھی, اور میں تھوڑا سا جذبات میں بھی نہیں آ سکوں. اتنا تو اختیار دیجئے رسول اللہ سے محبت کرنے کا ہم کو. پہلے آپ یہ بتائیے کہ تفرق جو آپ حدیث کا جواب دیجئے. میں آپ کے سوال کا 10 مرتبہ جواب دے چکا ہوں. آپ حدیث کا جواب دیجئے. حدیث میں جب رسول اللہ نے کہا کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کو الگ اور جدا ہو جانے تک کے اختیار حاصل ہوتا ہے, تو آپ وہ خیار دینے کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے نزدیک اس حدیث کا کیا کریں گے؟ کیا ہے یہ حدیث کے اندر جو کہی گئی ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہی تو میں بول رہا ہوں جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر والی, اس میں جو تفرق کا جو ورڈ ہے, اس سے آپ کیسے یہ جان رہے ہیں کہ تفرق بالبدن ہے؟ پہلے اچھا آپ کا کیا موقف ہے اس حدیث کے بارے میں؟ اس کا یہ مطلب شیخ نے کہا نا کہ یہ تعویل آپ کی نہیں چلی, اب کوئی اور تعویل پیش کرو, تو کیا دوسری تعویل پیش کریں؟ ہم لوگ سننا چاہ رہے ہیں. آپ کی وہ ایک تعویل غلط آپ نے کہا کہ بیچنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, اب دوسری کیا تعویل ہے آپ کی حدیث نہ ماننے کے لیے؟ دوسری کیا جی اس حدیث میں تفرق کا صرف ذکر ہے, وہاں پہ تفرق بالبدن نہیں ہے, نہ ہی تفرق بالاقوال ہے, تو آپ اس سے تفرق بالبدن کیوں لے رہے ہیں؟ مطلب کیا ہوتا ہے تفرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ, تفرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفرق ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ معلم یتفرقا, ترجمہ کریے اس کا. معلم یتفرقا کا ترجمہ کریے. ہاں تو جدا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جدا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تفرق بالاقوال سے بھی جو انسان جدا ہو جاتا ہے. تفرق بالاقوال کیا ہوتا ہے؟ تفرق بالاقوال کیا ہوتا ہے؟ کہ بے کے ایجاب و قبول ہو گئے تو وہ الگ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کیا الگ ہو گئے مطلب کیا؟ الگ ہو گئے مطلب کیا؟ ارے تو ایجاب و قبول کے بعد ایجاب و قبول کے بعد بے لازم نہ ہو جاتا. بھائی آپ جب عربی میں بولتے ہیں, کسی آدمی عربی میں بولتے ہیں یا تفرقہ, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بہت سارے معنی ہیں, اس کو تو بہت سارے معنی ہیں نا, بہت سارے احتمال ہے اس میں کہ تفرق بالاقوال ہوں گے کہ تفرق بالبدن. احتمال, اچھا احتمال ہے اس میں. یہ حدیث کون روایت کر رہا ہے؟ یہ حدیث روایت کرنے والا عبداللہ ابن عمر. زید بھائی حدیث نمبر 1531 لگائیے. جو روایت کر رہا ہے وہی بتا دے گا نا, وہ جو روایت کر رہا ہے وہی بتا دے گا نا, وہ جو روایت کر رہا ہے وہی بتا دے گا کہ تفرق کا کیا مطلب ہے نا. اس سے زیادہ بہتر تو آپ تفرق کا مطلب نہیں سمجھ سکتے, اس سے بہتر آپ تفرق کا مطلب نہیں سمجھ سکتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1531. ہاں مجھے وہ پتا ہے حدیث, آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے وہ پتا ہے. عبداللہ بن عمر کا ہاں کیا ہے اچھا آپ بتائیں, پھر بتا دیجیے, آپ ہی بتا دیجیے کیا بتائیں, آپ ہی بتائیے. نہیں کیا حدیث میں کیا ہے آپ بتائیے. تفرق بالبدن وہ لیتے ہیں, اس کا مطلب عبداللہ بن عمر. اچھا ٹھیک ہے. حضرت نافع فرماتے ہیں ان ابن عمر کان اذا بايع رجلا, ابن عمر جب کسی انسان سے بیع کرتے تھے, فارادا اللہ یقیلہ, جب ان کو اس بات کا ڈر ہوتا کہ کہیں اس کو وہ واپس نہ لے لے, قاما, وہ کھڑے ہوتے, فمشى ہنیہۃ, اور تھوڑا دیر چلتے, ثم رجع الیہ, پھر اس کے بعد وہ لوٹ آتے. تو جو ابن عمر جو اس حدیث کے الفاظ روایت کر رہے ہیں ان سے زیادہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے جدا ہونا, تو جدا ہونے کا اصل مطلب یہی ہے کہ ابدان سے جدا ہونا. بات ختم کرنے کو کوئی بھی جدا ہونا نہیں کہتا, جس کو آپ تفرق بالقول بلا وجہ کہہ رہے ہیں. جب بھی جدا کا لفظ کہا جاتا ہے, ھذا فراق بینی و بینک, فراق جب کہا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے, تو کیا مراد تھی کہ بات بند ہو گئی ہماری؟ بات تو ان کی کنٹینیو چل رہی تھی. ھذا فراق و بینی و بینک جب کہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فراق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جسمانی طور پہ جدا ہونے والے. پہلی بات تو جب بھی تفرقہ کہا جاتا ہے تو تفرقہ سے مراد جسمانی طور پہ جدا ہی ہونا ہوتا ہے. بات بند کر لینا تفرق کا لفظ کا معنی نہیں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب تک کہ کسی لفظ کو کسی دوسرے معنی کی طرف پھرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو, اس کو اس کے اصلی معنی پہ باقی رکھا جائے گا. تفرقہ کا مطلب ہوتا ہے جسمانی طور پہ جدا ہونا. اس سے تفرق بالقول مراد لینے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے, اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ تفرق بالقول یہاں پہ مراد ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عمر جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں وہ خود اس سے کیا مطلب لے رہے ہیں، وہ خود کیا سمجھتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب وہ بیع کرتے تھے تو صرف ایجاب و قبول ختم ہو جانے کو وہ تفرق نہیں سمجھتے تھے. ان کو ڈر ہوتا تھا کہ سامنے والا کہیں ریووک نہ کر لے، تو وہ جان بوجھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، تھوڑا دور چل کر کے جاتے تھے، واپس لوٹ آتے تھے تاکہ اس آدمی کو جو خیار مجلس حاصل ہے وہ ختم ہو جائے. دو باتیں ہو گئی. تیسرا حضرت اچھا تیسری ارے بھائی آپ ہم تفرق بالبدن کیوں مراد لے رہے ہیں؟ ہماری دلیل تو سن لیجئے پہلے نا. عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے 3456، ترمذی کی بھی روایت ہے 1247. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے زید بھائی اس کو لگا دیں، ابو داؤد 3456. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَن يَسْتَقِيلَهُ، کہ ایک انسان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی سے بیع کرنے کے بعد اس سے جدا ہو جائے اس ڈر سے کہ کہیں یہ اپنی بیع کو واپس نہ لے لے. اب بتائیں یہاں پہ یفارقہ میں کیا مراد ہے؟ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے. یفارقہ یہاں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ان یفارق صاحبہ، کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے جدا ہو جائے اس ڈر سے کہ کہیں وہ اپنی بیع کو واپس نہ لے لے. اس میں یفارق صاحبہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ حدیث تو صحیح بخاری کی 2115 نمبر سے ٹکراتی ہے. آپ دیکھیے آپ وہ جو کیا عجیب بات کر رہے ہو بھائی آپ. بخاری والی روایت کو تو ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی، آپ بھاگ کر کے وہاں پناہ لیتے ہیں، اس کا ہم 10 بار جواب دے چکے ہیں. ابھی آپ کا ہماری اور آپ کی نہیں میں ایسے نہیں جانے دوں گا آپ کو. ابھی میرا اور آپ کی بحث کی موضوع ہے کہ تفرقہ جو الفاظ آئے ہیں وہاں تفرق سے کیا مراد ہے، یہ اس پر بات ہو رہی ہے. ابھی بخاری والی روایت کا ہم جواب دے چکے ہیں، وہاں مت بھاگ کر کے پناہ لیجئے. یہاں پہ ابھی حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں میرے بھائی. اس میں یفارق صاحبہ، یہاں پہ یفارقہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بیع ہونے کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے صاحب کو چھوڑ دے اس ڈر سے کہ کہیں وہ اپنی بیع کو واپس نہ لے لے. یہاں پر چھوڑ دینے سے کیا مراد ہے بتائیے. عادل بھائی آپ نے جو کہا تھا نا اسی چیز کو آپ ایکسپلین کریں. جیسا آپ نے کہا مقلدین کی عزت کی لاج رکھیے. ہم بار بار اس اسٹریم میں بول چکے ہیں کہ مقلد کے سامنے اس کے مسلک کے خلاف حدیث پیش کی جائے تو وہ قبول نہیں کرتا. آج آپ حدیث قبول کر کے ہمارے دعوے کا رد کر دیجئے کہ دیکھو میں مقلد ہوں، میں نے حدیث قبول کر لی. چلو آپ نے جو استدلال پیش کیا نا کہ مطلب کلام بند کر دیں، تو یہاں پہ یہ حدیث سے پھر کلام ہے. اچھا سنیے نا، اس حدیث میں ایک راوی جو میں نے ابھی دیکھا، حالانکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک راوی ہے محمد بن اجلان، تو شاید وہ یہ کیا نام ہے، مدلس راوی ہے. ابھی میں نے جیسے دیکھا. اچھا ٹھیک ہے، اگر اس حدیث کی صحت ثابت ہو جائے، ایک منٹ ٹھیک ہے سند پہ بات کر لیں گے. ابھی ہمارے سند کے ماہر صاحب تھوڑا مصروف ہیں، سند پہ بات میں نہیں کروں گا، ہر آدمی کا اپنا میدان ہوتا ہے. ابھی نہیں لیکن میں ایک بات یہاں سے قبول کر کے جائیں. اگر اس حدیث کی سند صحیح ثابت ہو گئی یا حسن ثابت ہو گئی تو آپ مان لیں گے خیار مجلس کو؟ خیار مجلس کو ہاں مان لوں گا، کوئی دقت نہیں ہے. ہاں اگر حدیث کی اس حدیث کی ساتھ ٹھیک ہے. نہیں بس بات یہی ہو گئی میرے بھائی. ابھی اس سند پر دیکھیے، میرا سند اور روات میرا موضوع بحث نہیں ہے، جو میرا علم کا دائرہ نہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا. اگلے ہفتے آپ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس حدیث کی سند پر شیخ کفایت آپ سے شیخ کفایت کریں گے بات آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ. بات کرتے ہیں، ان کو ہولڈ پہ رکھتے ہیں. آج اس کو ایکسپٹ کر لیں گے، ایسے موقع کو نہیں جانے دیتے شیخ جی. اچھا ہاں تو ٹھیک. ہاں ابھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حدیث کیا تھا. اگر کمر ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی تعویل کی کمر اس حدیث سے ٹوٹ رہی ہے، اور آپ نے ایک اچھی چیز کیا کی ہے جو عام طور پہ مقلد جو لوگ اس کے اندر دائرے اندھے ہوئے ہوتے ہیں نہیں کرتے ہیں. جو آپ نے اچھی چیز کیا کی ہے، آپ نے کہا آپ حدیث کو مان لیں گے، بس حدیث ثابت کر کے دے دو میں مان لوں گا. یہی تو اسپرٹ ہے ماشاءاللہ. تو اب ایک کام کریں گے، یہ ایک چیز ہوئی پینڈنگ، ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کا جواب دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں جو آپ نے سوال پوچھا نا وہ سوال کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں اچھا ابھی نہیں بس اتنی سی بات. ابھی ہمارے ذمے صرف اتنی بات ہے نا کہ اس حدیث کو آپ کو صحیح ثابت کر کے دینا ہے، پھر آپ مان لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ رہیں پینڈنگ پہ. آج اگر شیخ کفایت کو موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہاں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو آج خوشخبری ملنے والی.
آج ہم لوگوں کے دعوے کا رد ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ مقلد کو حدیث پیش کی جائے، وہ نہیں مانتا ہے. آج ہمارا دعویٰ، آج آپ ہم کو ہرانے والے کہ دیکھو جو ہے وہ آپ کے دعوے کا رد کر کے دکھا دیا. Very good. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آپ سے میرا سوال ہے، آپ تو سن لیجیے سوال. یہ بات ہو جائے نا پھر آپ اور سوال کریے گا، یہ مسئلہ ایک حل ہو جائے پھر آپ انشاءاللہ آگے اور سوال کریے گا. ابھی ہماری بات یہاں تک کے پہنچی ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے. یہ ہو جائے پھر آپ اور سوال کریے گا کہ ایک بندے کو خیار ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے جب وہ بیع کر لیتا ہے تو جو اس کو خیار مجلس ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ خیار مجلس نہیں ملے گا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خیار مجلس ملے گا. ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بیع کرنے والے دونوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں. بالکل صریح اور واضح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں جدا ہو جانے سے مراد کیا ہے؟ تفرق بالقول، کہ بات ختم کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں جدا ہونے کا مطلب یہاں پر ہے کہ بات ختم کر دیں. اس پر میں نے 3 جوابات دیے تھے. پہلا جواب یہ دیا تھا کہ جب بھی تفرقہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے جسمانی طور پہ جدا ہونا. تو اگر اصل معنی سے آپ کسی دوسرے معنی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں کہ تفرقہ سے مراد بات بند کرنا ہے، تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی، ورنہ تفرقہ تو اپنے اصلی معنی میں ہی مانا جائے گا. اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا جو ہم نے دلیل دی تھی کہ خود ابن عمر جو اس حدیث کو روایت کرنے والے، انہوں نے اس حدیث سے کیا معنی سمجھا. تو انہوں نے بھی حدیث کا معنی یہی سمجھا کہ تفرق سے مراد یہ ہے کہ جسمانی طور پہ الگ ہو جائیں. اس لیے ان کا عمل یہ تھا کہ وہ جب کسی کے ساتھ کوئی بیع کرتے تھے تو جسمانی طور پہ الگ ہو جاتے تھے. تو ابن عمر کی بھی اس روایت کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسرا میں نے یہ پیش کی تھی جواب اس کا کہ تفرق سے مراد جسمانی طور پہ تفرق ہے. اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سے صراحت بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی جسمانی طور پہ جدا نہ ہو، صرف اس لیے کہ کہیں اس کا جو صاحب ہے وہ اس بیع کو کینسل نہ کر دے. تو اس حدیث سے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں تفرق سے مراد تفرق بالبدن ہے، یعنی جسمانی طور پہ الگ ہونا مراد ہے. اس حدیث پر یہ جو بھائی تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابن عجلان جو ہے یہ مدلس راوی ہیں اور انہوں نے عن سے اس کو روایت کیا ہے، اس لیے یہ روایت سندن ضعیف ہے. اب شیخ کفایت ہمارے یہاں کیونکہ یہ مسئلہ علم حدیث سے متعلق ہے اور اس کے جو ماہر ہیں وہ شیخ کفایت ہیں، تو شیخ کفایت انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیں گے. نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ بکیر رحمہ اللہ نے ان کی مطابقت کر رکھی ہے اور دارقطنی کی سند میں یہ موجود ہے. میں بھیج رہا ہوں، اس کو ذرا لگا دیں اسکرین پہ. یہ دارقطنی کی روایت ہے، سنن دارقطنی کی جلد 3 صفحہ 474، روایت نمبر 2998. اس کو ذرا لگا دیں اسکرین پہ. جی شیخ دیجیے. اس کو لگائیں ذرا اسکرین پہ. کون سی شیخ؟ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے لگائی ہے؟ صحیح مسلم کی نہیں، دارقطنی کی. سب سے پہلے حدیث. اچھا جی بہتر ہے. میں ابھی ابھی لگا رہا ہوں. جی بس 1 منٹ، یہ لیجیے، آ گئی اسکرین پر. جی 2998 دارقطنی میں. جی شیخ آگے اور بھی ہے. شیخ آپ میوٹ اس کی سند دیکھنی ہے نا زید میں. جی اس کی سند دوسری. جی شیخ کفایت. یہ جو مخرمہ ابن بکیر ہیں انبی ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. یہ جو بکیر ہیں یہ کہہ رہے ہیں سمیتو، تو یہ جو اجلان تھے یہاں پہ ان کی جگہ پہ یہ بکیر آ گئے ہیں، تو انہوں نے ان کی تائید کر دی ہے، یہ ان کے مطابق ہیں، اس لیے ابن اجلان پہ تدلیس کا اعتراض نہیں ہو سکتا. جی شیخ آپ ایسا کریں، یہ بات جو ہے سوال اور جواب دونوں عام عوام کو بھی سمجھا دیں تاکہ پبلک کو بھی بات سمجھ میں آئے کہ بات کیا ہے. بھائی کو بولنے دیجیے. بھائی انہوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ اس میں ایک راوی مدلس سے انہوں نے ان سے روایت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدلس کا مطابع یہاں موجود ہے، دوسرا راوی ہے بکیر. تو جب دوسرا راوی وہی اسی جگہ پہ موجود ہے اور روایت کر رہا ہے تو آپ دوسرے مدلس پہ اعتراض نہیں کر سکتے انانے پہ. عادل بھائی آپ سوال کے جواب کا جواب بتائیں، یہ آپ کے لیے بات واضح ہوئی؟ ایکچولی جب سرفراز بھائی نے جب یہ سند پیش کی تھی تو میں نے جسٹ دیکھا، میں نے یہ پہلے سے اسٹڈی کر کے نہیں آیا تھا کہ اس سند میں بات کروں گا. جسٹ میں نے دیکھا کہ اس میں محمد بن اجلان تھا، تو مجھے لگا کہ یہ تو اللہ اکبر استغفر اللہ. یعنی آپ نے
فوراً سند دیکھتے ہی آپ نے اعتراض کر دیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی سند پہ نقد کیا جاتا ہے اس کے سارے طرق کو دیکھا جاتا ہے. بھائی صاحب کہیں کہ شیخ سرفراز نے لگایا اور میری نظر پڑی اور میں نے وہی اعتراض جڑ دیا. بھائی نہیں کیونکہ وہ نہیں وہ اعتراض انہوں نے اس وجہ سے جڑا تھا کیونکہ ان کے مسلک کے خلاف جا رہی تھی حدیث نا. تو مسلک کے خلاف حدیث جائے تو اعتراض ان کو کوئی نہ کچھ اعتراض کا جواب دینا تھا. تو اب مان دیکھو بھائی اچھا یہ تو ہمارے سوال کا تیسرا حصہ تھا نا. ہم دو جواب کا ہم دو حصہ تو پہلے بول چکے کہ جب بھی کہا جاتا ہے جدا ہونا تو جدا ہونے سے مراد جسمانی طور پہ جدا ہونا ہی ہوتا ہے. بات ختم کرنے کو جدا ہونا نہیں کہا جاتا عربی زبان میں. اور دوسری بات ابن عمر کا اثر بھی ہم نے پیش کر دیا جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ تفرق سے مراد تفرق بالبدن ہے. دو جواب تو ہم دے چکے ہیں. یہ ہمارا تیسرا جواب تھا. تیسرا جواب جو تھا اس کا اعتراض کیا آپ کو اس کا جواب بھی دے دیا. اب مان لیں گے حدیث کے ابھی بھی نہیں مانیں گے. جو میں نے جو حدیث پیش کی تھی 2115 والی کہ آپ نے اس کی شرح پڑھی ہے جو بخاری کی حدیث سے بات شروع ہوئی تھی. ارے بھائی بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور اس میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ خیار ملے گا تو آپ کیوں نہیں مان رہے خیار؟ اصل یعنی آپ نے کیا تعویل کی تھی میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. آپ نے تعویل یہ کی تھی بخاری کی حدیث پہ اگر ہم کوئی دوسری حدیث جی اگر ہم دوسری حدیث ابن عمر کا اثر یا اللہ کے نبی کی دوسری حدیث پیش بھی نہیں کرتے تو یہی حدیث کافی تھی سمجھنے کے لیے کہ تفرق سے جو ہے نا وہ تفرق تک کے خیار ملتا ہے. تو جب ایک صحیح سری حدیث آپ کے سامنے تو آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اس کا جواب تو ہم کتنی بار دے چکے کہ وہاں تو صرف خیار ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی مبی میں تصرف کر لیتا ہے تو خیار ختم ہو جائے گا. یہاں تو حدیث صحیح ہے نا تو آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں اس کو؟ تو تصرف تو تب نہ ہوگی جب بے ہوگی. آپ لوگ کے نزدیک تو بے نہیں ہوتی. آپ لوگ ارے کون بول رہا ہے بے نہیں ہوگی؟ بھائی بے نہیں ہوگی تو پھر وہ خیار کس چیز کا اس کو حاصل ہوا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا البیان بالخیار. خیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اختیار. خیار ایک بات بتائیے خیار جو ملتا ہے خیار بے ہونے سے پہلے ملتا ہے کہ بے ہونے کے بعد ملتا ہے؟ پہلے. بعد میں تو وہ خیار بے لازم ہو جاتی ہے. ارے اللہ کے بندے جو دوسرے جو خیار آپ مانتے ہیں خیار شرط مانتے ہیں خیار عیب مانتے ہیں یہ سارے خیار بے ہونے کے بعد ہی تو ملتے ہیں نا. ہاں ملتے ہیں. تو دوسرے خیار کے بارے میں جب آپ مانتے ہیں کہ بے ہونے کے بعد ملتا ہے تو خیار مجلس میں آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ اگر خیار ملے گا تو بے نہیں ہوئی؟ بے تو ہو گئی ہے نا تبھی تو خیار ملا ہے اس کو کینسل کرنے کا. اگر بے ہی نہیں ہوئی تو خیار کس بات کا ہوا؟ خیار تو ملتا ہی اسی بات پر ہے کہ بے ہو گئی ہے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو ہم یہ نہیں بول رہے کہ خیار ملنے کے حد تک کہ بے نہیں ہوگی. بے تو ہو گئی. بے ایجاب و قبول سے بے ہو گئی. ہم بے کے ہونے کے لیے شرط نہیں مانتے ہیں کہ تفرق بالبدن ہونا چاہیے. ہم خیار کے ختم ہونے کے لیے شرط مانتے ہیں کہ تفرق بالبدل ہونا چاہیے. تو بے تو ایجاب و قبول سے ہو گئی. ہم بھی مان رہے ہیں آپ بھی مان رہے ہیں. مسئلہ بے ہونے کا ہی نہیں. مسئلہ ہے کہ کیا بے ہونے کے بعد اس کو ختم کرنے کا اختیار مجلس میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ رہتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا رہتا ہے. اور آپ بول رہے ہیں نہیں رہتا ہے تو ہم پوچھ رہے ہیں نہیں رہتا اس کی کیا دلیل ہے؟ ہونے کی دلیل تو سامنے موجود ہے تو آپ کیوں نہیں مان رہے وہ دلیل؟ صحیح بخاری کی جو 2115 میں جو حدیث ہے اس کی شرح. ایک منٹ بھائی ذرا آپ کے وہ سوال پہ ہم ایک منٹ بعد آتے ہیں. ذرا ایک بات بتاؤ. آپ نے کہا تھا کہ وہ حدیث صحیح ثابت کر دو. آن ریکارڈ ہو آپ نے کہا وہ حدیث صحیح ثابت کر دو میں مان لوں گا. شیخ کفایت آئے خاص ہم نے ان کو بلایا ان کو دیا انہوں نے لائے ثابت کیے کہ حدیث صحیح ہے. سائنس آف حدیث کے اعتبار سے کوئی اعتراض آپ ثابت نہیں کر سکتے وہ حدیث پر جو آپ نے اٹھایا تھا. تو آپ نے کہا تھا نا آپ کو اپنے الفاظ یاد ہے آپ وہ بات چینج کرنا چاہتے ہیں تو بتا تو دیجئے کم سے کم ہم لوگوں کو. ہاں امام دارقطنی والے جو اچھا ایک کر کے میں آپ کی بات سننے سے انکار نہیں کر رہا ہوں. زید بھائی کچھ بول رہے ہیں بولنے دیجیے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ دارقطنی کی روایت پہ؟ امام دارقطنی والی جو ہے سند اس کو میں نے ابھی چیک نہیں کیا بس میں نے دیکھا. اس کو جب میں چیک کر لوں گا تو میں اگلی اسٹریم میں آگے وہ میں تسلیم کر لوں گا. اچھا اور ابن عمر والی بات کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جو حدیث کے راوی ہیں جب وہ خود تفرق سے مراد تفرق بالبدن مان رہے ہیں تو اس کی بات کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو ان کا موقف ہے اپنا. ان کا موقف نہیں ہے وہ راوی ہیں اور وہ تفرق سے مراد تفرق بالبدن سمجھ رہے ہیں. تفرق کا اصل معنی بھی تفرق بالبدن ہوتا ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں صحیح بخاری اللہ کے رسول آپ بتائیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. چلو وہ اس پر آپ بات کر لیں گے نا اگلی مرتبہ دارقطنی والا سند دیکھ کر کے آئیں گے. پر جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا بے اور
خرید و فروخت کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں. تو جب کہہ دیا نا خرید و فروخت کرنے والے کو، تو خرید و فروخت کرنے والے نے تو ایجاب و قبول کر لیا نا. ایجاب و قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نا کہ اس کو خیار رہتا ہے. ایجاب و قبول کرنے، آپ کہہ رہے ہیں ایجاب و قبول ہو گیا تو خیار ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے کرنے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو اختیار رہتا ہے فسخ کرنے کا، بے کو فسخ کرنے کا. ایجاب و قبول کے ساتھ تو بے مکمل ہوئی ہے نا، تو اختیار اس سے پہلے کیسے مل جائے گا جب بے ہوئی نہیں ہے؟ اختیار تو بے کے ختم ہونے کے بعد ملے گا انسان کو نا. اختیار تو بے کے ختم ہونے کے بعد ملے گا. تو ابھی جب بے ہوئی تب اختیار کب ملا؟ آپ تو اختیار سیدھے سے مان ہی نہیں رہے. آپ کہہ رہے کہ ایجاب و قبول مکمل ہوتے ہی اختیار ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بے کرنے والوں کو اختیار ملے گا. تو کب اختیار ملا ان کو؟ تو اگر فسق کرنے کا اختیار رہتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو وہ گفٹ کیوں کر دیا جب فسق کرنے کا ابھی بھی اختیار ہے؟ اور حضرت عمر تو انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا. بھائی اللہ کے رسول اٹھ کر کے اگر چلے جاتے تو اختیار کا ختم ہو جاتا نا. خیار جو ملا تھا اللہ کے نبی اٹھ کے ختم ہو جاتا. جیسے اللہ کے نبی کے اٹھ کے جانے سے اختیار ختم ہوا، ویسے ہی اللہ کے نبی کے گفٹ کر دینے سے بھی اختیار ختم ہو گیا. اس سے صرف یہ پتا چل رہا ہے کہ جیسے اٹھ کے جانے سے اختیار ختم ہوتا ہے ویسے گفٹ کرنے سے بھی اختیار ختم ہو جاتا ہے. اس حدیث سے صرف اتنی بات پتا چلی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی فسق کرنے کا اختیار تھا؟ ارے تو اختیار تھا اس کے پاس اختیار. گمان کرنے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ اللہ کے نبی مان رہے تھے کہ ان کے پاس اختیار ہے. جب تصرف اللہ کے نبی نے کیا اور انہوں نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب کہ اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا دیکھیے، جب انہوں نے گفٹ کیا تو گفٹ کرنے کے بعد ابھی تو ان کے جب وہ قبضے میں لیں گے تب آئے گا. اگر ان کو وہ خیار استعمال کرنا ہوتا تو خیار استعمال کرتے، کیونکہ انہوں نے وہ خیار استعمال نہیں کیا. تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ بھائی آپ نے مجھے کھجور بیچا، آپ کے اختیار میں تھا کب تک کہ جب تک کہ میں وہ کھجور نہیں کھاتا آپ کے پاس اختیار میں تھا کہ آپ اس کو فسخ کر دیں. ابھی میں کھا رہا ہوں، آپ نہیں روک رہے، اس کا مطلب کہ آپ اس کو فسخ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نا. اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا کہ خیار نہیں تھا، اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا کہ خیار نہیں تھا. اور آپ دیکھو یہ میں نے کم سے کم 11ویں 12ویں بار اس کا جواب دیا ہے. پھر آپ اسی طرف آ جا رہے ہیں. آپ کھانے سے پہلے ارے مجھ سے پوچھے گا تو کیا میں ارے بھائی میرے بھائی بار بار میں ایک ہی بات کروں، میں آپ سے کیوں پوچھوں گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے نا موجود، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں موجود ہیں. جیسے میں اٹھ کر کے جانے سے پہلے آپ سے تھوڑی پوچھوں گا میں اٹھ کے جاؤں کہ نہیں جاؤں. میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، آپ کا خیال ختم ہو جائے گا. ویسے اگر کوئی چیز میں نے کھا لی، استعمال کر لی، ضائع کر دیا، ختم کر دیا، ہدیہ دے دیا، بیچ دیا، کوئی بھی مبی میں ایسا تصرف کیا جس تصرف سے آپ نے مجھے نہیں روکا اس سے پہلے، تو اس وقت تک آپ کا خیال ختم ہو جائے گا. اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مبی میں تصرف ایسا کرنے سے خیال ختم ہو جائے گا. خیال نہیں ملا تھا اس سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا. یہ کم سے کم 15ویں بار میں جواب دے رہا ہوں. اور پھر میں اپنے اصلی سوال پر آ رہا ہوں کہ آپ اس حدیث کو کیوں نہیں مان رہے جس میں خیار موجود ہے؟ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں بے کرنے کے بعد خیار ملتا ہے تو آپ کیوں نہیں مان رہے خیار؟ کب خیار ملا اس کو؟ جو اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ حدیث میں خیار تھا، وہ خیار کب ملا اس کو؟ عبداللہ بن عمر والی جو حدیث میں ہے اس میں تو پھر یار آپ میں جو حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کا تو میں جواب دے ہی چکا. آپ کے سامنے جو حدیث پیش کر رہا ہوں میں کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید اور فروخت کرنے والے کو، بھائی میں اس لیے بار بار آپ سے بول رہا ہوں. ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ مقلد ہو اس کے سامنے صحیح صریح حدیث پیش کر دی جائے وہ نہیں مانتا ہے. آپ یہ کر کے نا ہمارے دعوے کو ثبوت فراہم کر رہے ہیں. آپ کا یہ رویہ ہمارے خلاف، ہمارے حق میں جا رہا ہے. آپ حدیث کو ایک بار بول لے کہ میں مان لیتا ہوں نا تو ہمارا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا. آپ جیت جائیں گے اگر آپ کہہ لے کہ یہ حدیث کو میں مانتا ہوں. یا پھر نہیں ماننا ہے تو پھر تعویل کریں. کیا تعویل کریں گے آپ؟ اللہ کے نبی کہہ رہے اس کو اختیار ہوتا ہے، تو اختیار کب ہوا اس کے پاس؟ کب ملا اس کو اختیار؟ میں صحیح بخاری کی 2115 والی ہی ارے حدیث سے اس حدیث کی تعبیر کر رہا ہوں. یہ شیخ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس حدیث کو لے کے جو احناف پہ اعتراض ہے نا، اس اعتراض کو یہ سمجھ نہیں پائے بھائی صاحب. اصل میں احناف بھی حدیث کا رد، احناف بھی جو ہے نا وہ اس حدیث کی بنیاد پر رد نہیں کرتے. احناف اس کو خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے رد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے. وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے نہیں رد کرتے. انہوں نے وہ مسئلہ پڑھا ہی نہیں ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بے کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے، خیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ خیار کب ملا؟ بے نے آپ کو یہ گھڑی اپنی بیچی، آپ نے خریدی، میرے پاس اختیار وہ کب ملا؟ عادل بھائی آپ کے جواب، اور فائنلی ہماری آڈینس پک گئی ہے، یعنی وہ لوگ بول رہے ہیں بس 15 بار شیخ سے سن چکے، ہم لوگ بھی تو سن چکے ہیں، صرف عادل بھائی اکیلے نہیں سن رہے. جی تو ابھی عادل بھائی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، عادل بھائی کو نہیں معلوم کہ اعتراض کیا ہے. انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اناب پہ اعتراض اس حدیث کو لے کے، کیا اعتراض ہے یہ بھائی صاحب سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا اعتراض ہے. یہ کسی اور دنیا میں جا کے بات کر رہے ہیں. دیکھ دوسرے پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں جو اہل حدیث اور احناف کے بیچ میں وہ اختلاف ہے ہی نہیں، نقطہ اختلاف ہے ہی نہیں، وہ جس کو لے کے یہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جن وجوہات کی بنا پر اس میں یہ بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ انہوں نے کشتی وغیرہ کی مثال دیا کیسے ہوگا، تو وہ ایک الگ چیز ہے جس پہ نقد کیا گیا، اور بھائی صاحب نے الگ ہی دنیا میں بات کر رہے ہیں. جائیے اسٹڈی کر کے آئیے، ہوم ورک کر کے آئیے، دیکھیے کہ کیا اعتراض ہے. بھائی دیکھو، میں تو پھر سے ایک کلوزنگ اسٹیٹمنٹ پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اس اسٹریم میں بار بار یہ بات کہتے رہے کہ ہم کو تقلید سے پرابلم یہی ہے کہ ایک آدمی جب اپنے آپ کو ایک مسلک کے اندر باندھ دیتا ہے، کتنی بھی واضح حدیث اس کے سامنے پیش کر دی جائے، وہ بندہ اس کو صرف اس لیے تسلیم نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے مسلک کے خلاف ہے. یہ بھائی کبھی پرابلم یہ نہیں ہے کہ ان کو سند میں کوئی پرابلم لگ رہی ہے یا حدیث میں کوئی تعویل کر رہے ہیں. ان کا سارا پرابلم یہ ہے کہ میں ہوں حنفی تو مجھے اپنے امام کا قول نہیں چھوڑنا ہے، کتنی بھی صحیح صریح حدیث آ جائے، بہرحال میں تو اپنے امام کے مسلک پر رہوں گا. پھر مجھے چاہے کتنی بھی، مطلب انہوں نے ایک تعویل کی کوشش کی تھی کہ بے ہونے سے پہلے اس کے پاس اختیار تھا، مطلب اس کا کوئی یہ کہہ رہے تھے ابینات کہ بے ہونے سے پہلے اختیار تھا. جب میں نے ان کو یاد دلایا کہ حدیث میں مالم یتفرقا کا لفظ ہے کہ جب تک لوگ جدا نہ ہو جائے تب تک اختیار رہتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ایک پلے لسٹ بنا دی جائے آئی پلس ٹی وی کی، اور اس میں دکھایا جائے کہ وہ ویڈیوز جہاں پر صحیح صریح حدیثیں پیش کی گئی لیکن ایک بندے نے محض اپنی مسلکی عصبیت میں اس کو تسلیم نہیں کیا. اس کی اس سے پہلے عصر کی نماز کے بارے میں ایک مثال آپ کے سامنے آئی تھی، یہ ایک مثال اور آپ کے سامنے ہو گئی ہے. تو اب وہ احباب جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ آپ کو تقلید سے کیا پرابلم ہے، ان کے سامنے ایک مثال اور سامنے موجود ہے کہ دیکھو یہ تقلید کا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث پیش کی جائے، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں تسلیم کرتے صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کے امام کے قول کے خلاف جا رہی ہے. اور یہی وہ منہج ہے جس کا ہم رد کرتے ہیں، اور یہی وہ رویہ ہے جس سے ایک اہل حدیث میں اور ایک مقلد میں فرق ہوتا ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، میں ان کی روایت پیش کر جو اعتراض آپ سمجھ لیں نا کہ کیا اعتراض ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات ثابت ہے، جس کی ان پر جو اعتراضات کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. کسی نے ان کے سامنے جب یہ حدیث پیش کی گئی تو انہوں نے کہا فقال ابو حنیفہ ارایتم ان کان فی سفینۃ کیف یتفرقان، تو فقال سفیان هل سمعت باشر من هذا، تو کہا کہ جب ایک کشتی میں رہیں گے تو الگ کیسے ہو سکتے ہیں. تو ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے، اس پر یہ کہنا کہ ایک کشتی میں تو تفرق کیسے ہوگا. تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے بدتر بات کسی نے سنی ہوگی کہ حدیث پیش کی جا رہی ہے، کہہ رہے کشتی میں کیسے ہو پائے گا، یعنی اس حدیث کو کشتی پہ کیسے عمل ہوگا. تو یہ اصل وجہ اعتراض ہے نا کہ آپ حدیث پہ کیوں رد کر رہے ہیں. تو اس کو آپ سمجھ کے آئیے کہ اصل اعتراض کیا ہے. یہ اعتراض مقلدین پر نہیں، خود صاحب مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ہے اس حدیث کو لے کر. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو آپ پڑھ کے آئیے اصل اعتراض کیا ہے، پھر بات کیجیے. صحیح حدیث کا رد تو آپ لوگ کر رہے ہیں 2115 والی، اس کی آپ نے شرح پڑھی ہے، اس کی آپ نے شرح پڑھی ہے، جو میں نے حدیث جو پیش کی اس کی آپ نے شرح پڑھی. آپ لوگ جو ابھی اگلے اسٹریم میں آئیے اس کی شرح پہ بھی بات کر لیں گے. آپ اگلی اسٹریم میں آئیے اس کی شرح پہ بھی بات کر لیں گے. تعویل پیش کرنے کی بہت کوشش کر لی. تو ہاں ابن حجر ان لوگوں میں سے ہیں، ابن حجر ان لوگوں میں سے جو خود بھی خیار مجلس کے قائل ہے. تو آپ فتح الباری ہم کو کیا پڑھوا رہے ہیں؟ وہ جب خود ابن حجر خود خیار مجلس کے قائل ہے. وہ شافعی ہی اس وجہ سے نہیں قائل ہے، وہ قائل ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. وہ آپ کی طرح جاہل مقلد نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے ایک مسئلے کے قائل ہو جائے کیونکہ امام شافعی کا وہ قول ہے. آپ نے کیا اپنی طرح جاہل سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے ان کو کہ امام ابن حجر کیا اس وجہ سے قائل ہو جائیں گے کیونکہ وہ شافعی ہیں؟ ابن حجر اس وجہ سے قائل ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. وہ ابھی ہم شرح ہم کل اگلے ہفتے شرح پر بات کریں گے، شرح پر بھی بات کر لیں گے ابھی پہلے پر، لیکن بات کی شروعات ہوگی. ہاں اتنے سارے موقع ملے آپ کو، کتنے سارے موقع ملے آپ کو پیش کرنے کے، کوئی چیز پیش کرنی تھی آپ کر سکتے تھے. اور جو آپ وہ جو ہدیے والی بات بول رہے ہو کتنی بار 15 بار سمجھایا گیا. سمپل سی بات ہے کہ بھائی کسی کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد وہ طلاق دے دیتے ہیں، نکاح کے بعد وہ طلاق دے دیتے ہیں.
اب بولے طلاق دے دی اس سے یہ ثابت ہوا نکاح ہی نہیں ہوا, تو نہیں, نکاح اپنی جگہ پہ ہوا, طلاق دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ نکاح نہیں ہوا, نکاح اپنی جگہ پر ہے, وہ سیل تو ہو چکا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دے دیا, اس سے سیل ہونا کینسل نہیں ہوتا ہے, ہمارے نزدیک بھی نہیں, آپ کے نزدیک بھی نہیں. تو یہاں پہ زید بھائی ایک روایت پیش کر دوں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ اعتراض کیا ہے. ایک روایت بہت ہی معذرت کے ساتھ, اور میں ترجمہ کروں گا, بس اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا تاکہ آپ ہمیں. امام عبداللہ رحمہ اللہ نے السنہ میں, اپنی کتاب السنہ میں, عبداللہ جو ہے عبداللہ بن امام محمد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں, ان کی کتاب السنہ, اس میں وہ صحیح سند سے روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سمیت سفیان ابن عوینہ, کہ میں نے سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ کان ابو حنیفہ یضرب بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامثال فیردها, کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے جب حدیث پیش کی جاتی تو وہ مثالیں پیش کر کے حدیث رد کر دیتے تھے, وہ مثالیں دے دے کر حدیث کو رد کرتے تھے. اس کے بعد میں آگے کیا ہے, انہوں نے کہا کہ بلغہ انی احدث بحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. یہ حدیث جس پہ بات ہو رہی ہے, اس کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا, فقال ابو حنیفہ, تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ارأیتم ان کان فی سفینۃ کیف یتفرقان, کہ بھئی کیا خیال ہے تمہارا, دو لوگ ایک کشتی میں ہو تو پھر کیسے دونوں الگ ہو سکتے ہیں. فقال سفیان, تو سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا فہل سمعتم بأشر من هذا, کیا اس سے بدترین بات آپ لوگوں نے کبھی سنی ہے کہ حدیث رسول پیش کی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث پر کشتی میں کیسے عمل ہو پائے گا. تو یہ اصل وجہ اعتراض ہے کہ آپ حدیث پر یہ عقل پیش کر کے کہ اس حدیث پہ یہاں عمل نہیں ہو سکتا, یہاں عمل نہیں ہو سکتا. ارے بھائی اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے تو ایکسیپشن ہو سکتا ہے, مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن آپ حدیث کو کیسے رد کر دیں گے کہ کشتی میں کیسے عمل ہو سکتا ہے, فلاں جگہ کیسے عمل ہو سکتا ہے, کوئی بولے کہ چاند پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے, مریخ پہ کوئی چلا گیا تو کیسے عمل ہو سکتا ہے, حدیث رد کر دیں گے. تو یہ اصل وجہ اعتراض ہے کہ اس حدیث کو آپ رد نہیں کر سکتے, سمجھ رہے, یہ اعتراض ہے. اس کا کوئی جواب لائیے, آپ دوسری دنیا میں جا کے بحث کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. عادل بھائی نے ایک اچھا سینٹینس کہا تھا, مجھے بہت زبردست لگا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ دارقطنی والی حدیث جو پیش کی گئی آپ دیکھ کے آئیں گے انشاءاللہ, اگر وہ آپ کے نزدیک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ صحیح ثابت ہے تو پھر آپ انشاءاللہ آ کے اگلی سٹریم میں قبول کریں گے. تو مجھے انتظار ہے کہ جو بھی کہا گیا, لیکن فائنلی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے, اور وہاں پہ ہماری یہی بات ہو کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کسی اور کی بات کو نہیں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم نے کی بھی. تو چلیے اسی چیز کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ خود ایک اوپن مائنڈ سے تحقیق کر کے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس حدیث کے بارے میں چیک کر کے اگلے ہفتے آئیں گے. عادل بھائی شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.